السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 10ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی حضرات سے بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ فرانس کے صدر نے ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی کی ہے، آپ کمنٹ باکس میں اس کے خلاف کوئی ایسا جملہ لکھیے جس سے اس کو سبق حاصل ہو سکے، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کوئی اچھا سا محبت بھرا جملہ لکھیے۔ بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس کا 10واں ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے محمد اعظم خان کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور جماعت میں نہیں جاتا، کیا وہ جہنمی ہے؟ جماعتی کہہ رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت میں نہیں جاتا تو وہ شخص جہنمی ہے یا نہیں؟ کچھ جماعتی لوگوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ تو یاد رکھیے، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اس کے لیے جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے، اور سچی اور سیدھی بات تو یہ ہے کہ جماعت میں جانا کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ دین سیکھنا ضروری ہے۔ آپ وہ دین اپنے گھر میں رہ کر سیکھیے، یا مدرسے میں جا کر سیکھیے، یا اپنی مسجد کے امام صاحب سے سیکھیے، یا اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت میں نکل کر سیکھیے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن بہرحال دین سیکھنا یہ ضروری ہے، دین سیکھنا یہ ہم سب کے اوپر لازم اور ضروری ہے، دین سیکھنا فرض ہے۔ تو بہرحال جماعت میں جانا فرض یا واجب نہیں ہے، جماعت میں جانے کا مقصد نیک بننا ہے، اور جو شخص پہلے سے ہی نیک ہو، پہلے سے ہی اچھے کام کر رہا ہو، پہلے سے ہی نیکی کے راستے پر لگا ہوا ہو، تو وہ جماعت میں جانے کا جو مقصد ہے وہ اس کو حاصل ہو گیا۔ اب اس کو جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر جماعت میں جانا ضروری ہوتا اور جماعت میں نہ جانے والا جہنمی ہوتا تو 50، 60، 70% لوگ جو جماعت میں نہیں جاتے ہیں، یا جتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو جماعت میں نہیں جاتے ہیں، وہ تمام لوگ جہنمی ہونے چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا کہ جماعت میں نہ جانے والا جہنمی ہے، یہ باتیں محض جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کی جاتی ہیں۔ ایسی باتیں کرنا بالکل غلط ہے۔ سوال نمبر 2، نواب علی قاسمی شملہ سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ بات معلوم کرنی ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے جنازے کو کاندھا دے سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں، اسی طرح بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کا اسے چھونا، اسے پکڑنا یا اسے ہاتھ لگانا تو صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ہاں دیکھنا درست ہے، دیکھنا جائز ہے، بالکل دیکھ سکتا ہے، اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا اور جنازہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو اس عورت کو، اس بیوی کو اس کا چہرہ دیکھنا اور اس کو پکڑنا درست اور جائز ہے۔ بہرحال یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں، لوگ بہت زیادہ تذبذب میں رہتے ہیں، انہیں صحیح بات
مل نہیں پاتی، صحیح بات کا علم انہیں ہو نہیں پاتا، اس لیے وہ لوگوں کو بھی الٹی سیدھی باتیں بتلاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، محمد صدام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ اگر کسی کو کینسر ہو اور وہ قرآن شریف سنے تو کیا اس کا کینسر ختم ہو جائے گا؟ اور اگر کینسر نہ ہو اور قرآن سنے تو کیا وہ کینسر سے بچا رہے گا؟ سوال بہت اچھا ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو کینسر ہو جائے اور وہ قرآن کریم پڑھنا نہ جانتا ہو لیکن وہ قرآن کریم سن تو سکتا ہے، تو اگر وہ قرآن کریم سنے تو سننے سے کینسر ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ اسی طرح جن لوگوں کو کینسر کی بیماری نہیں ہے اگر وہ قرآن کریم سنتے رہیں تو وہ کینسر سے محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے یا نہیں؟ تو سوال تو بہت اچھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم سننے سے کینسر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے، تمام بیماریوں کا علاج قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہاں قرآن کریم کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن میں کینسر کا علاج موجود ہے، اور اب تو ایسی بہت ساری کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں کہ جن میں کینسر سے شفا کی آیتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ اپنے آس پاس میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہیں اپنے آس پاس میں کسی دینی کتابوں کی دکان سے آپ اس طرح کی کتابیں خرید سکتے ہیں، اور میں آپ کو اسکرین پر ایک کتاب دکھلا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ یہ کتاب بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم سننے سے کینسر نہیں ہوتا، یہ بات بھی سچی ہے۔ اگر کسی کو کینسر پہلے سے نہیں ہے اور وہ قرآن کریم سنتا رہے تو اس کو کینسر نہیں ہوگا، یہ بات بھی بالکل سچی ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ان باتوں پر ہمارا یقین ہو، تبھی ان سے فائدہ ہوگا۔ بہرحال جب کینسر کا ذکر آ ہی گیا ہے تو کینسر سے بچنے کے لیے یا کسی کو کینسر ہو تو کینسر سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بہت اچھا اور مجرب عمل بتلایا جا رہا ہے۔ یہ عمل کئی مرتبہ تجربہ کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ بتلایا ہے، اس کے بعد یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف، کوئی سی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 500 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو، 500 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ تمام چیزیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں۔ یہ عمل 40 دن تک کریں، روزانہ 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور 7 دن میں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 4، اجرا سعید بہن کہہ رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اژدہا کھیت میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ میں ایک عورت ہوں۔ اجرا سعید بہن، آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے کہ اژدہا کھیت میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ آپ اس پریشانی سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ اس پریشانی سے محفوظ رہیں گی۔ سوال نمبر 5، محمد مجاہد انصاری، ضلع گڈا، بہار۔ یہ کہہ رہے ہیں جی میں نے 2 بار خواب میں دیکھا کہ مچھلی پکڑ رہا ہوں، اس کی تعبیر بتانا کیا ہے؟ خواب میں مچھلی بار بار آتا ہے، بتانا جی، اور زیادہ پانی میں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2 بار یہ خواب دیکھ چکا ہوں کہ بہت سارے پانی میں مچھلیاں آتی ہیں اور میں ان کو پکڑتا ہوں۔ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو حلال مال حاصل ہوگا انشاءاللہ۔
سوال نمبر 6، محمد مولانا عبدالجبار مظاہری، امام مسجد امیر معاویہ، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام امام صاحب۔ مفتی صاحب، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت اپنے دیور کے گھر عدت گزار سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے بچے گاؤں سے باہر کام کرتے ہیں، دیور کا گھر گاؤں کے شروع میں ہی ہے اور اس عورت کا گھر گاؤں کے بالکل آخر میں ہے۔ حضرت قابل احترام امام صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے اور سوال کے اندر جو آپ نے اس عورت کی مجبوری ذکر کی ہے کہ اس کا گھر گاؤں کے بالکل آخر میں ہے اور اس کے دیور کا گھر گاؤں کے شروع میں ہے، یہ مجبوری شریعت کی نظر میں مجبوری نہیں ہے۔ یہ مجبوری آپ کی اور ہماری نظر میں تو مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن شریعت اس کو مجبوری نہیں مانے گی، اس لیے اس عورت کو اپنے گھر میں ہی عدت کرنی پڑے گی۔ وہ عورت اپنے دیور کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی، اپنے شوہر کے گھر میں ہی وہ عورت عدت گزارے گی۔ بہرحال یہ آج کے اس ہفتے کے آئے ہوئے بہت سارے سوالوں میں سے کچھ سوالوں کے جواب میں نے آپ کو دیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے، اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، ان باتوں کو آپ کے لیے، میرے لیے اور تمام لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔